جی میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کی ہر انسان کی زندگی کی حقیقت بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس دنیا میں سب جیون کا سمے لے کے آتے ہیں اور اپنا سمے گزار کر امتحان دے کر ٹیسٹ دے کر مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے، وہ ایک اکیلا سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو بنانے والا ہے۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، سب اس کے محتاج ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بھی چیز پیدا کرتا ہے اپنی بھکتی کرنے کے لیے، تاکہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کا گڑگان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی پرستش کریں، اس سے محبت کریں، اس لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی نسل ہی آباد ہے، صحیح طرح سے سارے جیووں میں انسان ہی نسل جو ہے، انسان کی نسل یہ جو ہے آباد ہے، ترقی کر رہی ہے۔ آپ ہر اینگل سے دیکھیں، انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں، انسان ہی کاروں میں گھوم رہے ہیں، انسان ہی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں، انسان ہی جو ہے اچھے اچھے مکان بنا رہے ہیں، انسان ہی زمین خرید رہے ہیں۔ جیسے اور جیو ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، ہاتھی ہے، جیسے ان کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان بھی ایک جیو ہے، مگر سارے جیووں میں سب سے بہترین جیو انسان ہے، اور انسان ہی انسانوں کی آبادی کے لیے ہی، انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہی یہ دھرتی بنائی گئی ہے، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے ہی یہ دھرتی بنائی گئی ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ انسان یہاں آباد ہے اور جیووں کے مقابلے میں۔ انسان اور جناتوں کا امتحان ہے۔ جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، ایسی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ آئیے اب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے نے، اللہ نے عالم ارواح کی دنیا میں، یعنی کہ عالم ارواح یہ ایک دنیا ہے بہت بڑی جو آسمانوں پر ہے۔ عالم ارواح کی دنیا میں دیکھو، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن میری بات کو سن رہے ہیں، اس بات کو کہانی نہ سمجھیں، یہ ہر انسان کے جیون کی حقیقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، آؤ میں تمہیں تمہاری اس زندگی کی سچائی بتاؤں، حقیقت بتاؤں۔ اس کو کہانی یا قصہ یا بے فضول کی بات سمجھ کے مت سننا، یہ تمہارے جیون کی حقیقت ہے، اس کو دل پہ لگا کر غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کی دنیا میں آسمانوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک کے سارے انسانوں کو پیدا کر کے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جتنے انسان جب تک دنیا رکھنی ہے، یعنی زمین و آسمان جب تک رکھنے ہیں، اور کتنے انسان اس میں بھیجنے ہیں، یہ اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا۔ یعنی کتنے انسان آنے ہیں وہ بھی گنتی ہے، اور دنیا کب تک رکھنی ہے یہ بھی اللہ کے یہاں حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلے انسان تھے دنیا کے، جو سب سے پہلے انسان اللہ نے بنائے تھے آدم علیہ السلام، ان کی پیٹھ سے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ پیدا کرنے کے بعد عالم ارواح میں سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ اپنے خالق اور مالک ہونے کا اقرار کرا لیا، یعنی کہ کہا کہ کہو الستو بربکم، یعنی کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ گواہی دو اس بات کی، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ وہاں پر مالک ہونے کا، خالق ہونے کا، رب ہونے کا اللہ نے پہلے ہی اقرار کرا لیا، گواہی دلوا دی سب سے۔ پھر سب سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ایماندار ہے، مجھے راضی کرنے والا،
یعنی کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے احسانوں کو مانتے ہوئے اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلتے ہوئے برائی سے بچتے ہوئے مجھے راضی کرنے والا کون ہے، کون ایماندار ہے؟ تو سب نے کہا کہ میں ایماندار ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں نمبر بائی نمبر ترتیب سے امتحان کی دنیا میں بھیج کر، یعنی پریکشا کی دنیا میں، پیپر لینے کی دنیا میں، ٹیسٹ لینے کی دنیا میں بھیج کر تمہارا ٹیسٹ لیں گے، امتحان لیں گے۔ جو ہمیں اس دنیا سے راضی کر کے آئے گا، یعنی اس پریکشا میں پاس ہو کے آئے گا، جو ہمیں راضی کر کے آئے گا، وہ ہماری رحمت، ہماری کرپا، ہماری دیا، ہماری رحمت کی جگہ جنت میں، سورگ میں جائے گا، جس میں ہمیشہ مزے کا جیون پائے گا۔ اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا، اس پریکشا میں فیل ہو کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں، جہنم میں سزا پائے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ایماندار اور بے ایمان، سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی، یہی ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر، اور اس امتحان کے جہان میں ہمیں بھیج دیا گیا ہے۔ اور سب سے بہترین ایمانداری جو ہے وہ کیا ہے کہ بن دیکھے ہم اپنے مالک کی پہچان کریں کہ کون ہے جس نے ہمیں جیون دیا ہے، کون ہے ہمیں جو ہر پل ہر لمحہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم پہ احسان کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ذرا بھی فراڈ بازی نہیں کرتا۔ کھلانے پلانے میں کوئی فراڈ بازی نہیں ہے، بڑی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس نے یہ کائنات بنائی ہے، سچائی کے ساتھ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کو بن دیکھے یہ پسند ہے کہ لوگ بندے اس کے جو ہے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں، اس سے ڈریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جئیں، اسے راضی کریں۔ تو اللہ کو بن دیکھے اس کے احسانوں کو پہچانیں اور پھر اس کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں، اور پھر اس کے بعد میں اس کی صحیح پہچان کر کے، محنت کر کے صحیح پہچان۔ دنیا میں جو ہے شیطان کا جال پھیلا ہوا ہے، جب انسان دل سے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، سچ اس کو دکھائے گا، سچ کو سچ ہی دکھائے گا۔ تو انسان جو ہے اس کی پہچان کرے اور اس کے ادھیکاروں کو پہچانے، اس کے حق کو پہچانے۔ اللہ ایشور پاک ہے، پوتر ہے اس بات سے کہ اس کی مخلوق کو، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کا پارٹنر، اس کا ساجھیدار، اس کا حصہ دار بنایا جائے۔ اللہ پوتر ہے اس بات سے، اس کی مخلوق کو، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس سے کسی بھی طرح ملایا جائے۔ جو ملاتا ہے وہ اپنی ہی جان پر جرم کرتا ہے، موت کے بعد سزا پائے گا۔ تو اللہ کی پہچان صحیح سے کر کے، اس کے ادھیکاروں کو سمجھ کر کے، اس کے ادھیکار اسی کو دیں اور اس کی مرضی کو پہچانیں، اپنی مرضی نہ چلائیں۔ ہاں، تو اس کی مرضی کو پہچان کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی مرضی پر جیون جینا، یہ ہے سب سے بڑی ایمانداری۔ اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر رب کی مرضی پر چل کر رب کو راضی کر کے مر کے جانا، یہ ہے امتحان میں پاس ہونا۔ جو اس امتحان میں اس طرح سے پاس ہو کر جائے گا، وہ اللہ کی رحمت جنت میں جگہ پائے گا۔ اب جو یہ کہے کہ بھئی مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، میں کیسے جو ہے پاس ہوں اس امتحان میں، تو یاد رکھیں اس دھرتی پر جو پوری طرح برائی سے پوتر ہے وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب قرآن مجید۔ اس کے دوارا جو انسان اپنے کرموں کو، برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لے اور مالک کو راضی کر کے جائے، وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ مزے کا جیون پائے گا مرنے کے بعد، جب لوٹ کے جائے گا اللہ کی طرف۔ کیونکہ ہم سارے انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ ہی کی طرف سے ہماری آتمائیں آتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اس امتحان کے جہان میں امتحان دے کر موت کے بعد فیصلے کا جہان ہے، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، پھر وہاں پر جو ہے ریزلٹمنٹ ملے گا، وہاں پر فیصلہ ہوگا، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دفتر ہے علیین، جہاں پر جو ہے سب کے کرموں کی جو ہے کتاب ہے، اور کتاب تو سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا اللہ کی قدرت، اللہ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس کا ایک بٹن دبایا جائے گا اور ہر انسان کی زندگی اس کمپیوٹر میں محفوظ ہے، سرکشت ہے۔ ایک بٹن دبایا جائے گا اور انسان کے سارے کرم دکھائے جائیں گے کہ تو نے دنیا میں یہ کرم کیے، اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہر انسان کا فیصلہ کرے گا۔
کہ اس نے کتنے اچھے کرم کیے، کتنے برے کرم کیے، کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ تو اللہ نے وہاں پر عالم ارواح میں سب سے اقرار کرایا اور یہ بات طے کر دی کہ جو اس امتحان میں پاس ہو کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو فیل ہو کے آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنے بچے روز پیدا ہو کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ وہی سسٹم چلا ہوا ہے جو وہاں طے ہوا تھا۔ اب ترتیب سے نمبر سے سب دنیا میں آ رہے ہیں پیدا ہو کے بچے کے روپ میں، اور پھر اس دنیا سے امتحان دے کر اور جا رہے ہیں مر مر کے۔ اب آپ غور کریں اس بات پر کہ یہ دنیا بنائی ہے کرم کرنے کا جہان، یعنی کرم کرے گا تو امتحان ہوگا نا۔ انسان کے اندر رچنا کو رچ دیا ہے، سوچ نیت ہے اس کی، ہے نا؟ سوچتا ہے پہلے، پھر نیت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں شریر کے انگوں سے کرم کرتا ہے۔ تو جسم سے، شریر کے انگوں سے نکلنے والے کرموں پہ اللہ نے فیصلہ رکھا ہے کہ یہ اچھے کرم کرتا ہے یا برے کرم کرتا ہے، یہ میرے لیے کوشش کرتا ہے، میرا احسان مانتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے۔ سب سے بڑی ایمانداری یہی ہے کہ اپنے مالک کو بن دیکھے پہچان کر اس کا احسان مانیں، اس کی بھکتی کریں، اس سے محبت کریں، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی پر چلیں، اسے راضی کریں۔ اور سب سے بڑی بے ایمانی یہ ہے کہ اپنے مالک کا ناشکرہ بن جائے، اس کا احسان نہ مانے، غور نہ کرے مجھے کس نے جیون دیا، کیوں دیا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، غور نہ کرے، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا رہے، اللہ کا خوف نہ کرے، اللہ سے نہ ڈرے۔ ڈر اور نہ ڈر، ڈر اور گھمنڈ، ان دو چیزوں میں فیصلہ ہے، یاد رکھیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم اس قرآن کے دوارا لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ یہ قرآن سچائی ہے، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہے کوئی جو ہمارا حساب لے گا، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کہ تم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہو، جو ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور جو نہ ڈرے گا، بے خوف بدبخت، وہ اس سے کترائے گا، وہ اس سے جو ہے کترائے گا، وہ نہیں سنے گا بات کو، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، کترائے گا اس سے، جو بڑی تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہاں مرے گا نہ جیے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں یہی امتحان ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کے اس کی مرضی پہ آتا ہے، اور کون نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، گھمنڈ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فسادی دنیا میں ہمیشہ رہے گا، فسادی کو بھی اللہ موت دے گا۔ تو اب انجام موت کے بعد ہے۔ اب ہر بچہ، ہر روح، ہر بچہ اس دنیا میں بنا کرم کیے ہوئے آتا ہے۔ بالکل کہتے ہیں بچے من کے سچے، بچے معصوم ہوتے ہیں، تو وہ جب آتے ہیں وہاں سے، عالم ارواح سے، وہاں کوئی کرم نہیں کرتے، وہ یہاں پر آ کر پھر کرم کرنے کا جہان ہے، یہاں پر کرم کرتے ہیں۔ بچپن میں بچہ معصوم ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کرم کرتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ہمارے شریر میں جان پڑتی ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھر مر جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہر بچہ بنا کرم کیے ہوئے آتا ہے، اس دنیا میں آ کر کرم کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں، اس دنیا کا سسٹم جو ہے اللہ نے امتحان لینے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ بنایا ہے، کہ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے، ہمیں جو ہے اپنا آپ نہیں دکھایا ہے، اور ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور ہمیں جھوٹ اور سچ بھی دکھا رکھا ہے۔ اس دنیا کو دکھوں سے بھر رکھا ہے، غموں سے بھر رکھا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ ہر انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور ہر انسان کو یہ اندر سے محسوس ہے، کرا رکھا ہے اللہ نے کہ تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں گا جب موت دے کے اٹھا لوں گا۔ یہ زندگی بالکل بیکار ہے، اس کے چکر میں نہ پڑ، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنے راضی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے۔ اب جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا وہ اس حقیقت کو پہچانے گا کہ واقعی میں یار کتنے لوگ ایسے ہیں غریب جن پر ظلم کیے گئے، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ غریب یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے، پھر دنیا یہ دنیا پھر جو ہے فیصلے کا جہان کہاں رہی؟ پھر کتنے لوگ حرام کے مال کما کما کر، غریبوں کی زمین دبا دبا کر، مرڈر کر کر کے، اور پولیس بھی ان کی جیب میں رہی ہے،
اور مر گئے، دنیا کے قانون نے انہیں سزا نہ دی، دنیا میں سزا نہ ملی ان کو، تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے، وہاں بھی مزے میں رہ گئے۔ تو یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ امتحان کا جہان ہے، پیپر لینے کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کرے گا فیصلہ پورے طور پر موت کے بعد کی زندگی میں۔ اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کو جیون دے کر، جیون کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں، سب کو پال رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کی یاد اس دنیا میں بھلا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دنیا کا ایسا بنایا ہے کہ انسان کے من کو چھوٹ دے دی ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں۔ اب تیرے پیچھے تو سمجھے گا کہ تیرے پیچھے کوئی ہانکنے والا نہیں ہے، یعنی کہ تیرے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے تو کوئی غلام نہیں ہے۔ اب تجھے من کی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے، اب تو سمجھ رہا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے، اب تو چل کدھر کو چلے گا۔ تیرا بنانے والا تجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے مگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے، امتحان یہ ہے کہ تو ایماندار ثابت ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ایمانداری پہ چلتا ہے اس مالک سے ڈر کر، یا پھر بے ایمان ثابت ہوتا ہے اس سے بے خوف ہو کر، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے۔ تو یاد رکھیں، اب عالم ارواح کی جو یاد تھی، وہاں جو اقرار کرایا تھا، وہ اللہ نے بھلا دیا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ ہمیں پیک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور ہمیں من کی مرضی کا بادشاہ بنا کر ہمیں چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ اب اس جیون کے سمے میں کون غور کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے، رزلٹ ملے گا موت کے بعد، کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ اب یاد رکھیں، ہر بچہ، ہر روح جو ہے اللہ سے یہ کہہ کر آتی ہے، وہاں سے عالم ارواح سے، کہ اے پالنہار، اے میرے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے اللہ، مجھے جلدی سے امتحان کے جہان، پریکشا لینے کے جہان، ٹیسٹ لینے کے جہان دنیا میں بھیج جلدی سے، تاکہ میں تجھے راضی کر کے مر کے آؤں اور تیری رحمت جنت میں، سورگ میں جاؤں۔ ہر روح یہ کہہ کر آتی ہے، ہر بچہ یہ کہہ کر آتا ہے، مگر یہ یادداشت اس کو دنیا میں آ کر بھلا دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اسے زمین و آسمان کے بیچ پیک کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، میں بنا مالک کے آزاد ہوں، جو من میں آئے وہ کرتا پھروں۔ اب یہی تو ایمانداری ہے کہ انسان کے اوپر اس کا خوف ہو اور اس کی پہچان کرے، اس کا احسان سمجھے، اور پھر اسے جو ہے راضی کرے۔ یہی ٹیسٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے خوف ہو کر دھرتی پر فساد پھیلائے، جیون کے سمے کو برباد کر لے اور اللہ کو ناراض کر کے مر جائے۔ یہ ٹیسٹ ہے، یا تو منمانی کر لے یا اپنے رب کو راضی کر لے، یا تو اپنی من کی مرضی پہ چل یا اپنے رب کی مرضی پہ چل۔ کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، سورگ ہے، رحمت کا گھر ہے، اور نہ ڈرنے والے گھمنڈیوں کے لیے نرک میں سزا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے ہر انسان کو موت تک۔ اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ اپنی من کی مرضی سے اللہ کی پہچان کر کے، بن دیکھے اللہ سے ڈر کر، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر، اچھائی پر چل کر اس دنیا سے ایماندار بن کے جاتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے، اللہ کی ناشکری کر کے، بے ایمان بن کر مر کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ جب انسان جیون کا سمے پورا کر لیتا ہے اور پھر اس کی جب موت کا سمے آتا ہے تو پھر عالم ارواح کی وہ یاد موت پر یاد دہانی دلائی جاتی ہے، جو انسان نے وہاں اقرار کیا اور وہاں سے وعدہ کر کے آیا کہ تو جلدی مجھے دنیا میں بھیج، میں امتحان دے کر آؤں، تجھے راضی کر کے آؤں اور جنت میں جاؤں۔ میرے بھائیوں، جو اس دنیا میں اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، جب اسے موت پہ یاد دہانی دلائی جاتی ہے کہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا، اور دنیا میں اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتا رہا، گھمنڈ میں فساد پھیلاتا رہا، جب اسے موت پہ یاد آتی ہے کہ میں تو جو ہے وہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا، پھر جب ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہارتا ہے تو چنگھاڑ مارتا ہے، چیختا ہے، ہائے میں جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ انسان کی چنگھاڑ کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یوں آتا ہے کہ انسان اتنا پچھتائے گا اس جیون کے سمے میں جو برباد کیا اس نے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو راضی نہ کیا، اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا
کہ ہاتھ چبانے کا درد بھی اس کو محسوس نہ ہوگا۔ انسان روئے گا، پچھتائے گا، چیخے گا، چنگھاڑ مارے گا کہ ہائے میں آج جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا، مجھے بھی دنیا میں بھیجنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے نمبر بائی نمبر کہ جاؤ دیکھنا یہ ہے کون مجھے راضی کر کے آتا ہے، وہاں سے انسان وعدہ کر کے آتا ہے، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بیچ میں پیک کر دیتا ہے، اپنی یاد بھلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے بنایا ہوا امتحان لینے کا طریقہ۔ جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو اپنی طرف سے پیٹھ کر دیتا ہے اور دنیا کی طرف کو اس کا چہرہ کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں تجھے میں نے بھیجا ہے، اب میری پہچان کر کے اس کائنات میں غور کر، میری پہچان کر کے مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، میرے کرم کرنے کے لیے کون دن نکال دیتا ہے اور آرام کرنے کے لیے کون رات کر دیتا ہے، میری ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے، بن دیکھے میری پہچان کر، اور میری پہچان کر کے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو میری طرف پہلے ہی لوٹ آ، اس سے پہلے کہ تیرے جیون کا سمے ختم ہو جائے، لوگ تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر لے کر میری طرف لوٹا کے لائیں، ہاں تو اپنے پیروں پہ لوٹ کے آ جا میری طرف زندی حالت میں، مجھ سے معافی مانگ اور میری طرف رجوع ہو جا۔ قرآن میں ذکر ہے رجوع ہو جا، یعنی کہ دنیا کی طرف تیرا چہرہ تھا جب میں نے پیدا کیا، اپنی طرف سے پیٹھ کر لی تھی، اب تو دنیا کی طرف اپنی پیٹھ کر لے اور میری طرف چہرہ کر لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، اس دنیا میں تجھے سکون نہیں مل سکتا، شانتی نہیں مل سکتی، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے بندے شیطان کی شرن سے، دنیا کی پناہ سے میری پناہ میں آ جا، میری پناہ میں ہی سکون شانتی ہے، میری رحمت میں آئے گا، میری پناہ میں آئے گا تو مرنے کے بعد تو اس پریکشا میں پاس ہو جائے گا اور میری رحمت کی جگہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، آ میری رحمت کے سائے میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، موت سے پہلے پہلے پہچان لے، اس دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، میں وفادار ہوں، میں تیرا خالق اور مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، آ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کر، دنیا کی ہر چیز سے کی محبت دل سے ہٹا، یہ دل توڑنے والی ہے، اس دنیا میں ہر چیز دل توڑنے والی ہے، اور میرے حوالے دل کو کر دے تاکہ میں اپنی محبت داخل کر دوں، میں تیرا دل کبھی نہیں توڑوں گا، میں تجھے ہر نیک عمل کا بدلہ دوں گا، بھرپور بدلہ دوں گا، میرے بندے اس سے پہلے کی، ہاں اس سے پہلے کی میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دوں۔ میرے بھائیو غور کرو، جب انسان مرتا ہے تو دنیا میں جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس نے مال دولت بٹورا، سب کچھ رشتے ناطے سب کچھ انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، پہلے ہی چھوڑ کے آ جا میری طرف۔ میرے بھائیو چھوڑنا کیا ہے؟ دنیا سے کہیں بھاگنا نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے چھوڑنی ہے، رہنا دنیا میں ہی ہے، ناؤ کو رہنا پانی میں ہی ہے، ناؤ کا گزارا پانی کے بغیر نہیں ہے، ناؤ کو رہنا پانی میں ہی ہے، مگر ناؤ پانی میں ڈوب نہ جائے۔ ہاں اب سمجھ لیں آپ بات، رہنا ہمیں دنیا میں ہی ہے، دنیا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ شریر پیٹ لگا ہوا ہے ہمارا، یہ ہمیں کھانا پڑے گا، پیٹ بھرنا پڑے گا، بچوں کے لیے کمانا پڑے گا، سارے کام کرنے پڑیں گے، دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسلام میں دنیا ہی دین ہے، دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ دنیا نہیں چھوڑنی، دنیا سے چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے کہیں، بس دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ جب دنیا میں تیری موت بھیجوں گا تو دنیا چھڑوا دوں گا۔ تو میرے بھائیو ہر چیز دل کے اندر ہی تو ہے، انسان کے دل میں تو دنیا بسی ہے، انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہے، ہاں تو دل کے اندر ہی دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ارادہ کر۔ ہاں اب تمہارا امتحان یہی تو ہے کہ کون دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے اور چھوڑ کے آ جا میری طرف، اور مجھ سے معافی مانگ، میرے شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، تاکہ میں تجھے ہر گناہ سے ہر برائی سے پاک کر دوں، پوتر کر دوں۔ میرے بھائیوں جب انسان ساری دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کر
ایک اللہ کے حوالے دل کو کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنی محبت سے تمہارے دل کو بھر دے گا. پھر تم محسوس کرو گے کہ ہاں اب میں نے اللہ کو پا لیا. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے ایک اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کیا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز سب کو عطا فرمائے. اب میرے بھائیوں، یہی مالک جس نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو، سارے انسانوں کو پیدا کر دیا، پھر وہاں ان سے گواہی دلوائی، اقرار کرایا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں دنیا زمین و آسمان کے بیچ پیک کر کے اپنا آپ نہیں دکھایا، پھر اپنی خبر بھیجتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، اور پیغمبر کے دوارا، اوتار کے دوارا اپنی ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا اپنا آدیش دیتا ہے، اور پھر امتحان لیتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے. اللہ نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، امتحان لیتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر میرے سکون، میری امن شانتی کی طرف کون آتا ہے. اور شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے رچنا کے اندر. پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون گھمنڈی بن کے، کون اہنکاری بن کر امن شانتی کو چھوڑ کر اور بے چینی کو خریدتا ہے، نرک کو خریدتا ہے، جہنم کو خریدتا ہے. اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا سچا راستہ اس سے مانگتا، سچے راستے پہ چلتا ہے. ہدایت کا مطلب ہے سچا راستہ. اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اور فساد کو مول لیتا ہے، جہنم کو مول لیتا ہے. نڈر ہو کر کے، اللہ سے بے خوف ہو کر کے دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، جیون کے سمے کو برباد کرتا ہے. یہ میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. کون اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے. زمین و آسمان کے بیچ پیک کر دیتا ہے، وہاں کی یادداشت بھلا دی ہے، پھر پیغمبروں دوارا اپنا پیغام یہی اللہ بھیجتا ہے. جب میں لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچا کر تھک گیا، کوئی ڈرنے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، ہر انسان اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے، تو میں نے من ہی من میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرے بندے بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جیون کا سمے بتا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اس دنیا کے کھیل تماشے میں. ان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو مر رہا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ اس کی موت سے سبق حاصل نہیں کرتے، ان کی زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا، پھر بھی دنیا کے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرا اللہ میرے سامنے قرآن کی آیت لایا اور مجھے سمجھایا کہ دو چیزوں میں ٹیسٹ ہے، ڈرنا اور گھمنڈ دکھانا. تم اس قرآن سے نصیحت کرتے رہو. جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، جو بن دیکھے مجھ سے ڈرے گا. یہی تو امتحان ہے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے، بن دیکھے اس کی پہچان کون کرتا ہے، بن دیکھے اس کا احسان کون مانتا ہے. رات دن ہر وقت وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. جو ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت جو نہ ڈرے گا، گھمنڈ دکھائے گا، بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا، وہ جھگڑا اور فساد کرے گا، جہالت پہ آ جائے گا. فوراً قرآن نے کہا کہ بڑی تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، نرک میں، اور ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، تڑپتا رہے گا. اس لیے کہ آج وہ اپنے آپ کو دنیا میں بنا مالک کے آزاد سمجھ رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے. اوپر اللہ سے نہیں ڈر رہا کہ اوپر اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. جو اس کائنات کو بڑے حساب سے، بڑی ترتیب سے، سچائی کے ساتھ چلا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو بن دیکھے اس کی قدرت سے اسے پہچانو. اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. کتنی بڑی تعریف والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی حکمت سے کائنات کو چلا رہا ہے. اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے چمتکار کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو اس کائنات میں بن دیکھے اس کی قدرت سے پہچانیں، اس کی کاریگری سے پہچانیں، اس کی پہچان کریں، اس کی تعریف کو، اس کی بڑائی کو اپنے دل میں بسائیں اور دنیا میں اس کی تعریف کریں. اب آپ اس کی قدرت میں غور کریں. اب اللہ تعالیٰ سب کو جیون کا سمے اور مقدر کی روزی لکھ کر بھیجتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ جاؤ اب تمہارا ٹیسٹ ہے، کون ایماندار بن کے آتا ہے اور کون بے ایمان بن کے آتا ہے میری طرف لوٹ کر. ایماندار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بن دیکھے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو بن دیکھے، اس کا احسان مان کر، اس کی محبت میں اس کی پہچان کرے، اس کی مرضی پر چل کر، اس کی مرضی پہچان کر، اس کی مرضی پر چل کر اس کا حق ادا کر کے اسے راضی کرے. جیون کا سمے بڑا قیمتی ہے، انمول ہے، اس کو برباد نہ کرے.
اور بے ایمان کا مطلب یہ ہے، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اسے مالک نہ مانے، اسے مالک ہونے کا انکار کر دے، اس کا احسان نہ مانے کہ اس نے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی ناقدری کرے اور اس کی مرضی پہ نہ آئے اور اپنی منمانی سے جیون جیے۔ میرے بھائیوں، جس سورگ کی اچھائیں، جس جنت کی چاہت اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر، اس کو اس دنیا میں پوری نہ کریں اللہ کو بھول کر، ورنہ ہمارا جیون تباہ ہو جائے گا۔ جنت کا جیون ہمیشہ کا ہے، ہاں یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ انسان کیا اس زندگی میں لیتا ہے؟ انسان 40 سال کے بعد محنت کر کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، جب تک زندگی کی شام ہو جاتی ہے، شریر میں جان نہیں رہتی ہے۔ جنت کی اچھائیں یہاں کہاں پوری کر لے گا انسان؟ یہاں کرم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، محنت مشقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں ہمیں اس دھرتی پر کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یا ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے ہمیں۔ ہمیشہ رہنے کا گھر جنت ہے، سورگ ہے، جو موت کے بعد آئے گا اگر ہم اس امتحان کی پریکشا میں، اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، اتنے میرے بیٹے ہیں، اتنے میری بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 2 بیٹیوں کی اور 3 بیٹوں کی شادی کر دی، بڑا فخر سے کہتے ہیں۔ اصل میں اگر تو اللہ کو بھولا ہوا ہے نا، تو تو نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے، تو نے دنیا میں اور بچے اور روحیں آنے کا ذریعہ کر دیا، اور روحیں آنے کا، امتحان دینے کا ذریعہ کر دیا۔ تو نے اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کیا؟ اگر تو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اور جب تو بچوں کی شادی کرے، محنت کرے، تو اس کا تجھے بدلہ ملے گا۔ اللہ کو بالکل بھولا ہوا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، بنا مالک کے اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے فخر سے کہ میں نے 2 بیٹوں کی شادی کر دی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ ارے میرے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ پڑ۔ اللہ کو راضی کرنے آیا ہے، اس پر غور کر، بن دیکھے اللہ کی پہچان کر، کچھ تو اللہ کی قدر کر۔ اس نے تجھے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کچھ تو اس کی پہچان کر۔ ہر انسان اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے، اپنی فرقہ پرستی میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے منمانی کے دھرم میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ اللہ نے ایسا امتحان کا جہان بنایا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے، اور سچ اور جھوٹ پتہ بھی سب کو ہے، مگر غفلت، ہاں، ہمیشہ جینے کا نشے میں۔ انسان کو پتہ سب ہے۔ میں نے بڑے بڑے غیر مسلموں کے منہ سے سنتے ہوئے دیکھا کہ آئے ہیں دنیا میں ایشور کی بھکتی کرنے کے لیے، موہ مایا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب انسان کو جو ہے وہاں کی بھی یاد ہے، جو وہاں سے کہہ کے آیا تھا کہ میں تیری بھکتی کروں گا، جلدی دنیا میں بھیج، میں تجھے راضی کر کے آؤں، تو وہاں کی بھی یاد ہے۔ اس کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، میری جان کا ایک مالک ہے، سب کو پتہ ہے میری جان اس کے قبضے میں ہے، کہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، سب کو دکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، مجھے بھی مر کے جانا ہے، اور جب مر کے جاؤں گا، جس کھیل تماشے میں اس دنیا میں مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کے جاؤں گا، یہ سب کو پتہ ہے میرے بھائیوں۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ بیماریوں میں جوجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ ہر گھر میں لیٹرین کے گٹر بھرے ہوئے ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے سب کچھ دکھا رکھا ہے، ہاں، اور سب کچھ اندر سے رچنا میں سمجھا رکھا ہے۔ اب امتحان یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے سچ کو کس نے مانا، مالک کو کس نے راضی کیا، اس کا احسان کس نے کتنا مانا، اور کس نے اس کی ناقدری کی، کون اس سے ڈرا، کون اس سے نہ ڈرا۔ میرے بھائیوں، سب کو جیون کا سمے دیتا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت کو پہچانو، دھوکے سے باہر نکلو، یہی سچ ہے، یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو بھی تمہیں دھرم دکھائی دے رہا ہے وہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ سب سے بڑی مار، سب سے بڑی سزا اللہ کی ہے۔ دنیا کے لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی بادشاہت یہاں سب سے زبردست چھائی ہوئی ہے، اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے دکھوں میں گھیر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کے ہر انسان کے جیون کی حقیقت۔
सब इम्तिहान देने के लिए आ रहे हैं, अपने जीवन का समय पूरा करके और इम्तिहान देकर मर कर यहाँ से जा रहे हैं। मेरे भाइयों, फैसले का जहान मौत के बाद है, जिसमें कुरान में कहा गया है मालिक यौमुद्दीन। हाँ, अल्लाह ताला बदला देगा क़यामत के दिन सबको। जिसने ऐसे कर्म किए हैं, जिसने अल्लाह के लिए कोशिश की है, सिर्फ उसकी कोशिश कामयाब होगी। जिसने अल्लाह को छोड़कर और किसी भी चीज़ के लिए कोशिश की है, उसकी कोशिश मौत पर नाकाम हो जाएगी, उसकी कोशिश दुनिया ही में रह जाएगी, मरने के बाद कुछ काम ना आएगी। तो मेरे भाइयों, अपने सच्चे पैदा करने वाले मालिक की पहचान करो, बिन देखे उसकी पहचान करो, उसकी मर्ज़ी को पहचानो। उसकी पहचान के लिए और उसकी मर्ज़ी बताने के लिए हमने ये चैनल चलाए हैं। और मेरे भाइयों, हमारे चैनल में हज़ारों वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप बिन देखे अपने मालिक की सही पहचान कर सकें, शैतान के धोखे से बच सकें, अपने मालिक की मर्ज़ी को पहचान सकें और अपने जीवन को कामयाब बना सकें, उसे राज़ी कर सकें। तो मेरे भाइयों, वादा करो कि चैनल के अंदर जा कर के सभी वीडियो लगातार देखो, लगातार देखें। लगातार ये नहीं कि एक आध देख ली फिर छोड़ दी, लगातार जुड़ जाएँ। जिस मालिक ने जीवन दिया है, ये वक्त उसके लिए लगाएं। जीवन बहुत तेज़ी से जा रहा है ख़त्म होने की तरफ। अगर हम जीवन की बाजी हार गए तो फिर हमेशा के लिए हार जाएंगे, क्योंकि ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको एकदम से आ जाएगा। मेरे भाइयों, इल्म तो, ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मालिक ने एहसान किया है उसके लिए कुछ ना करोगे, कोई मेहनत ना करोगे, इसलिए उसका इल्म हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। और भी मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके मन में जितने भी सवाल हैं, हमारी वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।